رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حسن بن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق واضح ہدایت دی گئی ہیں۔ اس سلسلہ معرف الحدیث کی اس سے پہلی 5 جلدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات مرتب کر کے پیش کیے جا چکے ہیں ان کا تعلق یا عقائد و ایمانیات سے تھا یا اخلاق و جذبات اور قلب و روح کی کیفیات سے یا طہارت اور نماز روزہ حج و زکوٰۃ و عبادات اور اذکار و دعوات سے۔ اب ان احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جن کا تعلق معاشرتی حقوق اور آداب اور معاشی معاملات سے ہے اور جن سے معلوم ہوگا کہ ہم اپنے ابناء جنس اور عزیزوں قریبوں چھوٹوں اور بڑوں اپنوں اور پراؤں کے ساتھ جن سے زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے کس طرح پیش آئیں، کیسا برتاؤ کریں اور کس پر کیا حقوق ہیں، اور لین دین، خرید و فروخت، قرض و امانت، تجارت و زراعت، مزدوری و دستکاری، کارخانہ داری، کرایہ داری اور اس طرح دوسرے معاشی مشغلوں کے بارے میں اللہ اور رسول کی کیا احکام ہیں اور ان کی کون سی شکلیں جائز اور کون سی ناجائز ہیں۔ معاشرت و معاملات کی خصوصی اہمیت۔ یہ دونوں باب معاشرت و معاملات اس لحاظ سے شریعت کے نہایت اہم ابواب ہیں کہ ان میں ہدایت ربانی اور خواہشات نفسانی اور احکام شریعت اور دنیاوی مسلحت اور منفعت کی کشمکش عبادات وغیرہ دوسرے تمام ابواب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی بندگی و فرما برداری اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت کی تابعداری کا جیسا امتحان ان میدانوں میں ہوتا ہے دوسرے کسی میدان میں نہیں ہوتا، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بنی آدم کو فرشتوں پر نوعی فضیلت حاصل ہوئی، ورنہ ظاہر ہے کہ ایمان و یقین اور ہمہ وقتی ذکر و عبادت اور روح کی لطافت و طہارت میں انسان فرشتوں کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ معاشرت سے متعلق احکام و ہدایات۔ اس تمہید کے بعد ہم پہلے معاشرت کے سلسلہ کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ نکاح و طلاق اور عدت و نفقہ وغیرہ سے متعلق احادیث بھی اس ضمن میں درج ہوں گی۔ معاشرتی احکام و ہدایات کا سلسلہ بچے کی پیدائش ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اس لیے ہم انہی حدیثوں سے اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جن میں پیدائشی ہی کے سلسلہ میں ہدایات دی گئی ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ حضرت ابو رافع کی اس حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں صرف اذان پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسری حدیث سے جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنے کی تعلیم و ترغیب دی، اور اس برکت اور تاثیر کی بھی ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ میں الصبیان کے ضرر سے محفوظ رہے گا جو شیطانی اثرات سے بھی ہوتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نومولود بچہ کا پہلا حق گھر والوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعہ اس کے دل و دماغ کو اللہ کے نام اور اس کی توحید اور ایمان اور نماز کی دعوت و پکار سے آشنا کریں۔ اس کا بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے
کہ اس کے کانوں میں اذان و اقامت پڑھی جائے۔ اذان و اقامت میں دین حق کی بنیادی تعلیم اور دعوت نہایت مؤثر طریقے سے دی گئی ہے۔ نیز ان دونوں کی یہ تاثیر اور خاصیت بہت سی حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس لیے بچے کی حفاظت کی بھی یہ ایک تدبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت نومولود مسلمان بچے کے کان میں اذان و اقامت پڑھنے کی تعلیم دی، اور جب عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت آ جائے تو غسل دے کر اور کفن دے کر اس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح یہ بتلا دیا اور جتلا دیا کہ مومن کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے، اور بس اس طرح گزرنی چاہیے جس طرح اذان کے بعد نماز کے انتظار اور اس کی تیاری میں گزرتی ہے۔ نیز یہ کہ مسلمان بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان دی جائے، اور آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔